خدا ہے مہرباں بولو، بولو ہے مہرباں بولو، خدا ہے مہرباں بولو، بولو ہے مہرباں بولو۔ اے اہل وطن جان وطن بن کے دکھا دو، اس خاک کے ذرے کو بھی انسان بنا دو۔ انسان وہ ہے علم کی ہو جس میں تجلی، حیوان کو کبھی علم ملا ہو تو بتا دو، ہو علم تو پھر کیا نہیں امکان میں تمہارے، تم چاہو تو جنت، تم چاہو تو علم سے پھول سے نیا باغ کھلا دو۔ ہے ملک میں تفریق جہالت کے سبب سے، تم علم کی قوت سے یہ جھگڑا ہی مٹا دو۔ بے علم کے جینا بھی ہے ایک قسم کا مرنا، جیسے تن ہے بے روح کو جلا تو کے دبا دو۔ خدا ہے مہرباں بولو، بولو ہے مہرباں بولو۔ بچے اسکول میں پڑھنے کے لیے آئے ہیں، استاذ نے پینسل اٹھایا اور ایک بلیک بورڈ پر ایک لمبی لکیر کو کھینچا اور بچوں سے کہا کہ میرے اس لکیر کو بغیر مٹائی چھوٹی کرو۔ کسی بچے کی سمجھ میں نہیں آیا۔ ایک بچہ اٹھا جو بہت سمجھدار تھا، اس نے پینسل لیا، استاذ سے نیچے بڑی لکیر کھینچ دیا تو استاذ نے تعلیم دیا، بیٹا آگے بڑھنا، کسی کو مٹا کر کے مت بڑھنا۔ آپ اپنے بچوں پر ایک احسان کر دیجئے، جب تک آپ کا بچہ اس دنیا میں رہے گا آپ کے احسان کو یاد کرتا رہے گا۔ آپ اپنے بچے کو اچھا کھلائیں گے وہ بھول جائے گا، اچھا کپڑا پہنائیں گے وہ بھول جائے گا، اچھا منگلا مکان بنا کے دیں گے وہ نشے میں جوئے برباد کر دے گا۔ آپ جاہل ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ اپنے بچے کو پڑھا لکھا دیجئے، آپ کا بچہ پوری زندگی آپ کے احسان کو یاد کرتا رہے گا۔ آپ اپنے بچے کو پڑھائیے، چاہے جس حالت میں ہو بچے کو پڑھائیے، سر پر کفن باندھ لیجئے بچے کو پڑھائیے، بھوکا رہ کر کے بچے کو پڑھائیے، اور پیٹ پر پتھر باندھ کر کے زمین جائیداد کو بیچ کر کے آپ بچے کو پڑھائیے، پھر دیکھیے گا آپ کو ترقی کیسے ہوگی۔ آپ ادھر سے بھی ترقی کریں گے ادھر سے بھی ترقی کریں گے انشاءاللہ۔ اسکول کی تعلیم دیں گے، قرآن اور حدیث کی تعلیم نہیں دیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ابھی بیدار نہیں آپ لوگ۔ خدا ہے مہرباں بولو، بولو ہے مہرباں بولو، خدا ہے مہرباں بولو، بولو ہے مہرباں بولو۔ اے اہل وطن جان وطن بن کے دکھا دو، اس خاک کے ذرے کو بھی انسان بنا دو۔ انسان وہ ہے علم کی ہو جس میں تجلی، حیوان کو کبھی علم ملا ہو تو بتا دو، ہو علم تو پھر کیا نہیں امکان میں تمہارے، تم چاہو تو جنت، تم چاہو تو علم سے پھول سے نیا باغ کھلا دو۔ ہے ملک میں تفریق جہالت کے سبب سے، تم علم کی قوت سے یہ جھگڑا ہی مٹا دو۔ بے علم کے جینا بھی ہے ایک قسم کا مرنا، جیسے تن ہے بے روح کو جلا تو کے دبا دو۔ خدا ہے مہرباں بولو، بولو ہے مہرباں بولو۔ آپ کا یہ کاجھا بازار ہے، آپ کو بازار میں ہر چیز مل جائے گی لیکن ایک چیز نہیں ملے گی۔ ذرا دھیان سے سنیے گا، آپ ذرا اس کو دھیان سے سنیے گا۔ آپ کو پورنیہ میں ہر چیز مل جائے گی، آپ کو کاجھا بازار میں ہر چیز مل جائے گی لیکن ایک چیز نہیں ملے گی، وہ ماں باپ کی محبت اور ماں باپ کی خلوص آپ کو بازار میں نہیں مل سکتا۔ ایک بوڑھا 80 سال کا بوڑھا 120 سال بوڑھی ماں کو اپنے کاندھے پر بیٹھا کر کے 7 حج کرایا، اور وہاں ایک عالم بیٹھے ہوئے تھے، کہا کہ میں نے ماں کا دودھ حق ادا کیا کہ نہیں، میں نے اپنی ماں کو 7 حج کرایا۔ ہمارے ماں کے پاس بستر نہیں تھا، ایک گھوٹیا تھا، ایک چادر تھی، جب تمہاری ماں نے اس پہ سلائی تم نے پیشاب پاخانہ کیا، تمہاری ماں نے اس کو صاف کی، اس کے بعد تمہاری ماں نے اپنے آنچل میں اوڑھنی میں سلائی، اس میں بھی تم نے پیشاب کر دیا، تمہاری ماں نے اوڑھنی کو دھو دیا، اس کے بعد تمہاری ماں اپنے چھاتی پہ سلائی، اس کے بعد تم نے چھاتی پر بھی ماں کے پیشاب پاخانہ کیا، ماں نے دھوئی، ماں نے پوری رات آپ کو ماں نے نیند خراب کر کے آپ کو پوری رات سلایا ہے، گود میں
رہ کر کے تم نے تو ابھی اس رات کا ایک رات کا حق ادا نہیں کیا ہے، تم دودھ حق ادا کیسے کر سکتے ہو؟ ذرا دھیان سے سنیے گا، آج مسلمان کا بچہ ہے، شادی تو ہو چکا ہے لیکن ماں باپ کو رلا رہا ہے، ساس سسر کو خوش رکھ رہا ہے۔ کہاوت مشہور ہے، جس دودھ میں چھالی نہیں وہ دودھ بیکار، جس گھر میں سالی نہیں وہ گھر بیکار۔ بہن کو چڑیل سمجھ رہا ہے، بھائی کو قصائی سمجھ رہا ہے، اور ماں باپ کو رلا رہا ہے، ساس سسر کو قبلہ اور کعبہ سمجھ رہا ہے، الو کا پٹھا، ساس سسر کو ہنسا رہا ہے۔ دیکھیے چین کے اندر زلزلہ آیا، ایک 5 دن کا بچہ، ماں بھی ملبے کے نیچے دب گئی، اس 5 دن کے بعد اس ملبے کو ہٹایا جا رہا ہے، ماں بھی زندہ نکلی، بچہ بھی زندہ نکلا، تو اس ماں کا انٹرویو لیا جا رہا ہے۔ ذرا دھیان سے سنیے گا، اس ماں کا انٹرویو لیا جا رہا ہے، امتحان لیا جا رہا ہے کہ تم تو زندہ رہ سکتی ہے، یہ تمہارا 5 دن کا بچہ زندہ کیسے رہ گیا؟ تو ماں نے کتنا پیارا جواب دیا، ذرا دھیان سے سنیے گا۔ اس ماں نے کہا کہ جب تک میرے پیٹ میں دانہ تھا میرا دودھ اترتا رہا، میں اس بچے کو پلاتی رہی، جب میرا پیٹ کا دانہ ختم ہو گیا تو میں نے دل سے کہا اے دل، خونے دودھ نہیں ہے، خونے جگر تو ہے۔ میں نے بائیں ہاتھ کے 5 انگلیوں کو زخمی کیا، خون نکلا، بچے کو پلائی، اس کے بعد میری بچی کا پیاس نہیں بجھا، اس کے بعد میں نے دائیں ہاتھ کے 5 انگلیوں کو زخمی کیا، خون نکلا، بچے کو پلائی، اس کے بعد مجھے ہوش نہیں ہے، میں کہاں ہوں، میرا بچہ کہاں ہے؟ اس ماں کے ستانے والے نہ اس دنیا میں آباد رہو گے نہ اس دنیا میں آباد رہو گے۔ ایک دن نبی نے حلقہ اصحاب میں یہ لفظ دہرائے 3 بار کہ ناک اس کی کٹ گئی۔ اصحاب پوچھتے ہیں کہ وہ بدبخت کون ہے، توقیر جس کی آپ کے نظروں میں گھٹ گئی۔ ارشاد یوں ہوا کہ وہ اولاد نا خلف، گھر جس کے جنت آ گئی اور پلٹ گئی۔ ماں باپ کا بڑھاپے میں ہو جس کو نہ خیال، اس نا سعید اولاد کی قسمت پلٹ گئی۔ مصطفیٰ مصطفیٰ بولو بولو صلی اللہ بولو۔ بس 2 منٹ کا پیغام۔